وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان، خاص مہمان ہیں، نعت خواں ہیں، تو ان سے آپ کو تعارف کراتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گا میری بائی جانب جو نعت خواں ہیں عطاء الرحمان اور علی افضل، آپ دونوں کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اپنی جانب سے میں تعارف کرواتی چلوں تو سب سے پہلے ناظرین میں ام حبیبہ کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اسی کے ساتھ فیصل میرٹھی آپ کا بھی استقبال ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تو آج کی خوبصورت بزم کا ہم آغاز کرتے جی ہیں۔ قاری صاحب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت کے لیے سب سے پہلے ہم مدعو کریں گے عطاء الرحمان۔ جی بالکل، بسم اللہ کیجئے۔ حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب، بجھائی پیاسے، آؤ جودو شہ کوثر کبھی دریا دیکھو، آؤ جودو شہ کوثر کبھی دریا دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، بہت خوب۔ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روضہ دیکھو۔ کیا بات ہے، بہت سبحان خوب، اللہ، سبحان بہت ہی عمدہ اللہ۔ کلام واقعی عطاء الرحمان آپ کا، اور نسبت اس کلام کی اس لیے اور زیادہ بہتر ہو گئی کیونکہ جو وقت چل رہا ہے ان قریب حج کا مہینہ بالکل آنے والا ہے، حج کا وہ دور آنے والا ہے، تو اس لیے نسبت بھی افضل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے جس طریقے سے نماز فرض ہے، اگر مال نصاب کے حساب سے اس کے پاس آنے جانے کا خرچ ہو جائے جی تو وہ بھی حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ بالکل قاری اور صاحب، حج بھی اتنا بڑا ثواب ہے جس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں، بلکہ قرآن میں خوب تذکرے ملتے ہیں حج کے، سورہ حج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے انسان کو اس طریقے سے بھیجتا ہے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے
اور وہ ماں کے پیٹ سے پیدائش جب اس کی ہوتی ہے تو پاک صاف ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ کے گھر جب جاتا ہے وہ کتنا ہی گنہگار ہو جب وہاں دعا کرتا ہے حج کر کے واپس ہوتا ہے تو وہاں سے بھی اسی طریقے سے. کیا بات ہے قاری صاحب, وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, وہ لوگ جا چکے ہیں. کیا کریں, دل تو چاہتا ہے کاش ہمیں بھی وہ وقت نصیب ہو انشاءاللہ. اور کتنا قاری صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ جا نہیں پاتے ہیں. دیکھیں وہ ان کی وجہ نہیں ہوتی یا پیسے کی, یہ صرف وہ لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس گھر کے مقدر میں ان کے لکھتا ہے. جی وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ ہونا سب کچھ نہیں ہوتا. بے شک کیونکہ پیسے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جن کا مقدر میں وہ حج اور وہ خاص مقامات لکھتے ہیں وہی وہاں پہنچتے ہیں. بے شک قاری صاحب بالکل اسی طریقے سے ہم بات کو بھی آگے بڑھائیں گے. اگلے سنخا کی جانب چلتے ہیں. تو ناظرین میں مدھو ہدیہ نعت کے لیے فیصل میرٹھی سے بسم اللہ کیجیے. عالم کل کا روشن دیا مصطفیٰ, عالم کل کا روشن دیا مصطفیٰ, مصطفیٰ 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 مصطفیٰ, عالم کل کا روشن دیا مصطفیٰ, جن کے صدقے میں دنیا کیا کہنے بنائی گئی, بے شک جن کے صدقے میں دنیا بنائی گئی, ایسے ہیں وہ حبیب خدا مصطفیٰ, عالم کل کا روشن دیا مصطفیٰ, اور دین کی راہ میں جس نے دی قربانیاں, دین کی راہ میں جس نے دی قربانیاں, حشر میں اس کا ہے آسرا عالم کل کا روشن دیا مصطفیٰ, اور سارے عالم میں پھر روشنی چھا گئی. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. سارے عالم میں پھر روشنی چھا گئی, جب سے آئے ہیں نور خدا مصطفیٰ, عالم کل کا روشن دیا مصطفیٰ, سبحان اللہ. سر پہ ان کے درودوں کے سائے ہوئے, سر پہ ان کے درودوں کے سائے ہوئے, جس نے ایک بار فیصل پڑھا مصطفیٰ, عالم کل کا روشن دیا مصطفیٰ, مصطفیٰ 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 مصطفیٰ, عالم کل کا روشن دیا مصطفیٰ. کیا کہنے ہیں, بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کلام کو پیش کیا. بہت اچھا لگا آپ کا کلام, اور یہ کلام آپ نے خود سے لکھا بھی ہے, اس لیے بہت ہی خوبصورت تھا, اور ادائیگی بھی آپ کی بہت پیاری تھی. ایک شعر یاد آتا ہے قاری صاحب
کہ پڑھو مومنو مصطفیٰ پر درود. کیا بات ہے. پڑھو مومنو مصطفیٰ پر درود, محمد حبیب خدا پر درود. خدا کا ہے یہ حکم قرآن میں, خدا کا ہے حکم یہ قرآن میں, پڑھو خاتم الانبیاء پر درود. اسی لیے ناظرین ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ثنائے مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں ناظرین, تو درود کا نذرانہ آپ ضرور بھیجیں, ہم بھی بھیجیں اور آپ سبھی کو ہی بھیجنا چاہیے. کیوں قاری صاحب؟ نہیں بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود بھی فرمایا ہے, جو آپ نے بات کہی بہت ہی خوبصورت بات کہی. اب اس خوبصورت بات کے ساتھ ہم اگلے نعت خواں کی جانب چلتے ہیں. تو ناظرین اگلے نعت خواں کی جانب ہم چل رہے ہیں, ان کا نام ہے علی افضل, اور آئیے ان سے بھی ایک نعت سماعت کرتے ہیں. جی. ملائکہ کے لیے اور نہ آدمی کے لیے, کیا بات ہے. ہم ملائکہ کے لیے اور نہ آدمی کے لیے, ہم ملائکہ کے لیے اور نہ آدمی کے لیے, خدا نے خلق کی دنیا میرے نبی کے لیے, خدا نے خلق کی دنیا میرے نبی کے لیے, اور یہ اختیار نہیں ہے تو پھر بتا کیا ہے, یہ اختیار نہیں ہے تو پھر بتا کیا ہے, یہ اختیار نہیں ہے تو پھر بتا کیا ہے. پلٹ کے آتا ہے سورج میرے نبی کے لیے, پلٹ کے آتا ہے سورج میرے نبی کے لیے. کیا بات, بہت خوب. اور کلام پاک میں اعلان کر دیا رب نے, کیا بات ہے, بہت خوب. کلام پاک میں اعلان کر دیا رب نے, کلام پاک میں اعلان کر دیا رب نے, درود شرط ہے ذکر محمدی, بہت خوب, بہت خوب. درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے, نہ ملائکہ کے لیے اور نہ آدمی کے لیے, خدا نے خلق کی دنیا میرے نبی کے لیے. سبحان اللہ. اور بنا علی کے نبی تک پہنچ نہیں سکتے, بے شک, بے شک. بنا علی کے نبی تک پہنچ نہیں سکتے, بنا علی کے نبی تک پہنچ نہیں سکتے. علی ہے شرط نبی سے, علی ہے شرط محمد سے عاشقی, بے شک, سبحان اللہ. علی ہے شرط محمد سے عاشقی کے لیے, خدا نے خلق کی دنیا میرے نبی کے لیے. بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ. واقعی یہ ایک شعر جو آپ کا تھا بہت ہی خوبصورت شعر تھا کہ بنا علی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ تو سچائی اس لیے بھی ہے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ میرے صحابہ سے محبت کرو, کہ جس طریقے سے اگر کسی نے میرے صحابہ کو برا کہا تو گویا اس نے مجھے برا کہا. تو ہمیں محبت اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کریں گے اور تب جا کر کے مکمل ہوتا ہے انسان, کیونکہ حضور کی محبت ہوگی, اور جب حضور کی محبت ہوگی تو اللہ کی محبت ہوگی, بے شک, تبھی تو اللہ بھی راضی ہوگا. کیا کہنے ہیں قاری صاحب. اب چلیں اس محفل کے آخری ثنا خواں کی جانب ہم چلتے ہیں. تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں ہدیہ کلام پیش کر رہی ہیں ام حبیبہ. تو حبیبہ بسم اللہ کیجیے. کہ آرزو 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 مدینے کی میرا دل لبھاتے ہیں. کیا کہنے, بہت خوب. کہ آرزو مدینے
खूबसूरत। करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में। वाह, बहुत खूब। कि करवटें बदलती हैं हसरतें मेरे दिल में। बहुत खूब। हसरतें मेरे दिल बेशक। में। गुलशने गुलशने मदीने की जब भी याद आती है। सुभान अल्लाह। गुलशने मदीने की जब भी याद आती है। बहुत खूब। और फुरकते मदीने में रात भर मेरे मौला। क्या बात है, बहुत खूब। फुरकते मदीने में रात भर मेरे मौला। क्या बात है। फुरकते मदीने में रात भर मेरे मौला। रात भर मेरे मौला। नींद मेरी आँखों में आती और जाती है। सुभान अल्लाह। नींद मेरी आँखों में आती और जाती है। क्या कहने हैं, बहुत खूबसूरत कलाम। एक दरख्वास्त थी, एक इल्तिजा थी जो आपने अपने कलाम के ज़रिए, और यकीनन वो इल्तिजा, वो ख्वाहिश हमारी भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाएं, हम भी उनका दीदार करें, वहाँ के रौनकों को देखें। क्योंकि जिस तरीके से क़ारी साहब ये महीना चल रहा है हज मुबारक का, और किस तरीके से लोग सफ़र बांध चुके हैं, वहाँ जा चुके हैं। एक सवाल जहन में आता है क़ारी साहब, अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि जो हम एहराम बांधते हैं वो महज एक कपड़ा है जिसको हम बांधते हैं, लेकिन क्यों बांधते हैं वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, एहराम का मतलब तो असल ये है, अल्लाह के रसूल ने जब हज किया था, हुजूर ने, पहली बात तो ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था। जी बिल्कुल। और बिना सिला हुआ कपड़ा होता है जी, और हुजूर की सुन्नत भी है जी। इंसान वहाँ इस तरीके से जाता है, इस हालत में जाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, अल्लाह के बारगाह में ये कहता हुआ इल्तिजा करता है, ए अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बदन पे, मेरे तन के ऊपर अगर ये कपड़ा है, बिना सिला हुआ कपड़ा है, मैं आजिज़ी के साथ और इंकिसारी के साथ तेरे दरबार में हाजिर हूँ, और जिस तरीके से भी हूँ, जैसा भी हूँ। तो हुजूर की उस सुन्नत को जिंदा करते हुए एहराम बांधता है इंसान और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाता है। जी बिल्कुल। और कोई भी खुशबू नहीं लगाना चाहिए। हाँ, और सादगी उसी जी का नाम। बिल्कुल सादगी, एक सादगी को कहे एहराम कहते हैं। बिल्कुल, सादगी उसी का नाम है जी। उसी का नाम एहराम है कि आप सादगी के साथ, सीधे तरीके के साथ, और वहाँ इस तरीके से आजिज़ी, क्योंकि इंसान जब वहाँ जाता है और खाना काबा उसके सामने होता है, जो दुनियावी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है वो उसके दिमाग में नहीं रहती, सिर्फ ज़बान पे अल्लाह का नाम रहता है, उसके नबी का नाम रहता है, दुरूद उसके जहनों में रहता है, और बस उसके सामने सिर्फ, अगर सिर्फ ज़ात होती है तो वो अल्लाह की होती है, ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब है। क्या कहने हैं क़ारी साहब, इसी तरीके से हम और भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है प्रोग्राम को ख़त्म करने का। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये महफिल सजाने के लिए। तो नाज़रीन, इसी तरीके से आपके लिए महफिल सजाएंगे, इसी तरीके से बहुत सारी हम बातें हज के मुतालिक आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।